جن کے دل اللہ کی محبت سے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت سے آباد فرمایا، ان کے پاس بیٹھو گے نا تو بیٹھ کے ان کی محبت کی گرمی تمہاری طرف بھی منتقل ہوگی۔ تو یہ پاس بیٹھنا، صرف بیٹھو، پھر اور بھی کچھ نہیں، صرف بیٹھو بھی، صرف ساتھ بھی چلو، ساتھ میں بھی رہو، تو یہ صحبت کی نتیجے میں ان کے دل میں جو گرمی ہے وہ تمہاری طرف بھی آتی جائے گی۔ بجلی کا کرنٹ نظر آتا ہے کہیں؟ بجلی کا کرنٹ نظر آتا ہے کہ بھئی سوئچ کھولا اور بجلی آ گئی؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے، کس تیزی کے ساتھ آ رہی ہے؟ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا کہ آ کیا رہا ہے، تار نظر آ رہا ہے، تار نظر آ رہا ہے بس، باقی اس میں جو کرنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح اللہ والوں کی صحبت، یہ صحبت جو ہے تار ہے، سمجھے نا؟ وہ تار، یہاں وہ تار ہے جو تار بھی نظر نہیں آتا۔ لاسل کی قوتیں بھی تو ہوتی ہیں نا بھائی، وائرلیس قوتیں بھی ہوتی ہیں نا، تو وائرلیس ہے لیکن وہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، لیکن کرنٹ آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نہ آپ مجھ سے بات کر رہے تھے، نہ میں آپ سے کر رہا تھا، مگر جا رہا ہوں ساتھ، سمجھے؟ تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو وائرلیس کنیکشن ہے وہ جاری ہے۔ تو اہل محبت کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، وہ جب صحبت کی نیت سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ چلے گئے بیٹھ گئے غفلت میں، کچھ ارادہ ہی نہیں ہے بس ہی، اور ایک یہ کہ اس نیت سے صحبت حاصل کی جاتی ہے، اس نیت سے پاس بیٹھا جاتا ہے کہ کچھ ہماری طرف منتقل ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، کوئی شیخ، کوئی استاد جو بشر، کسی کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، دینے والا اللہ ہے ہر حالت میں، لیکن اس نے کچھ، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اس کی سنت یہ ہے کہ کسی واسطے سے دیتے ہیں، چاہے وہ شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو، چاہے شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو، آگ جلا کے بلایا پہلے، وہیں کہہ دیتے لمحہ، وہیں جہاں بیوی پاس تھی اور اس کو سردی بھی لگ رہی تھی، اور وہیں پر کہہ دیتے، آگ جلا دیتے کہ آ گئے ہم، آ جاؤ، مگر آگ جلائی پہلے، تھوڑی سی کوشش اور جد و جہد کرائی کہ وہاں نے ہم نہیں آئیں گے تمہارے پاس، آؤ ہمارے پاس، پھر تو وہاں بھی موجود، وہیں سے آواز دے دیتے، لیکن شجرہ طور کے پاس بلایا اور پھر کہا انی انا اللہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس واسطے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی واسطے سے دیتے ہیں، چاہے شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو، تو یہ اس کی سنت ہے۔ دینے والے تو ہر حال میں وہی ہیں، کوئی شیخ، کوئی استاد، کوئی پیر، کوئی نہیں کچھ دے سکتا، وہی دیتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ کسی واسطے سے دیتے ہیں۔ تو اس واسطے جب بندہ اس طلب میں جائے گا کہ میں اس نیت سے جائے گا کہ ان کے پاس رہوں گا، تو ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، تو وہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک وائرلیس کنیکشن کے ذریعے مجھے دے گا، تو پھر عطا ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صحبت ہے۔ اب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، انہوں نے صحابہ بنا دیے، صحابہ کی صحبت تھی، انہوں نے تابعین بنا دیے، تابعین کی صحبت تھی، تبع تابعین بنا دیے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آخر تک۔ ٹھیک ہے، درجات میں فرق ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آج کہاں جائیں، کوئی ملتا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا، کس کے پاس جائیں؟ تو حضرت والی صاحب صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی
جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ مل ہی جاتا ہے. آٹا اصلی نہیں ملتا، نقلی ملتا ہے، تو آٹا کھانا چھوڑ دیا، بھوس کھانا شروع کر دیا، سمجھے. اور گھی خالص نہیں ملتا تو کیا گھی کھانا چھوڑ دیا اور گریس کھانے لگے. تو نقلی چیزیں مل رہی ہیں، لیکن پھر بھی جس کو طلب ہوتی ہے نکال لاتا ہے کہ فلاں دکان پہ گھی اچھا ملتا ہے، فلاں دکان پہ جو ہے وہ آٹا اچھا ملتا ہے، اور فلاں دکان پہ مٹھائی اچھی ملتی ہے. تلاش کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو طلب ہوتی ہے اچھے کی تو اچھا مل بھی جاتا ہے. البتہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ جو ہے یہ جب خیال آتا ہے کہ بھئی میں اپنی اصلاح کے لیے کسی کی طرف رجوع کروں تو معیار دماغ میں یہ ہے میں کتنے ہی گہرائی اس میں پستی میں ڈوبا ہوا ہوں، مگر شیخ مجھے جنید چاہیے. جنید بغدادی چاہیے، اور مجھے جو ہے وہ عبد القادر جیلانی چاہیے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ارے بھائی جیسے روح ویسے فرشتے. تو وہ نہ آج جنید ملے گا، نہ شبلی ملے گا، نہ عبد القادر جیلانی ملے گا، لیکن ایسا ضرور مل جائے گا کہ جس کی صحبت سے تمہیں فائدہ ہوگا.